نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ جی، آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کا کچھ حصہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم آیت الکرسی کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے اور ہر کلاس میں اس کا ایک پارٹ جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور حفظ کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ صحیح احادیث سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، یعنی جو شخص اس کو رات کو پڑھتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یعنی جو بھی شخص اسے فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے بے تحاشا فضیلتیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے، اور اس آیت کو، آیت الکرسی کو عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے کے کچھ اوقات بتائے گئے ہیں، جس میں رات کو سونے سے پہلے پڑھنا، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے پڑھنا، اور ہر فرض نماز کے بعد لازمی پڑھنا بغیر کسی سے بات کیے۔ تو شروع کرتے ہیں اب ہم اس کو یاد کرنا۔ آج ہم آیت الکرسی کا پہلا حصہ یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ لا الہ لا الہ الا الا هو الحی القیوم هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر آپ ہو پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه لا تأخذه سِنَةٌ اس کو سینہ تاؤں نہیں پڑھنا. اکثریت لوگوں کی تا کے اوپر دو زبر پڑھ دیتی ہے، تو یہ حرام غلطی ہے. یہاں پہ دو پیش ہیں. سینہ ولا نوم اور یہاں پہ ناؤم پڑھنا ہے، نوم نہیں پڑھنا. نون پہ پیش نہیں ہے، نون پہ زبر ہے. لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ جی بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے،
جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، یعنی زمین اور آسمان کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ تو یہاں پہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین جو اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ یعنی آج کل جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، جو ہمارے ہاں جاہل لوگ ہیں جو حق کو نہیں جانتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں، یعنی اللہ کے ہاں شفاعت یا سفارش وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ چاہے، یعنی جنہیں اللہ اجازت دے، اور پھر اگر وہ سفارش کریں گے بھی تو صرف اسی بندے کی کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے دوسروں کی سفارش و سروس کر سکتا ہے، تو یہ سب اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اور کس کو اجازت دینی ہے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر کسی شخص کا، کسی ہستی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، بلکہ ہم سب اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، چاہے پھر انبیاء کرام ہوں، رسل ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، فرشتے ہوں، یا ایک عام انسان۔ یہ سبھی لوگ خود اللہ کے خوف سے اس روز لرز رہے ہوں گے۔ تو بس بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔